اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امام زین العابدین بالکل خاموش ہو چکے ہیں، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے ہیں، سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا ہے تو امام عالی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے ہیں۔ ایسے بدبختوں پر خدا کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسہ رسول حسین کا۔ راہب نے کہا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا تو ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، عنبری بار زلفوں کو خوشبوؤں میں بسایا اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ جناب زین العابدین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دیں۔ باقی مال گرجا ہی میں رہنے دیا اور گرجا کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کے ایک سمت لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلب ینقلبون، جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ قافلہ جب بحران پہنچا تو ایک یہودی یحییٰ نامی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی کا ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایسے خاندان اہل بیت کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا، تمہیں اس فخر سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم انتہائی بے غیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا ہے۔ تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یزیدی بھڑک گئے، ایک نے تلوار نکال لی کہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی، سگے یزید قتل ہو گیا۔ پھر سب نے حملہ کر دیا، یحییٰ نے 4 اور قتل کر دیے اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ خدا جانے فتوے کی روح سے اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں۔ البتہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شہر کے دروازہ باب الحران پر اس کا مزار مرجع خاص و عام ہے اور وہاں پر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور مزار بھی یحییٰ شہید کے نام سے مشہور ہے۔ اب اللہ جانے اور دنیاوی حساب سے یہ مولوی جانے۔ پھر موصول شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے، ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، ہم کربلا میں یہ عظیم معرکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں یہاں رات بسر کرنا ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں۔ باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے سنا تو لرز کر رہ گیا، اور پھر اس نے شہر کے برسر آوردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا اور وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا لیا۔ بالآخر اسیران بلا کا قافلہ بھی دمشق پہنچ گیا، اور یزید کے آدمی امام عالی مقام کا سر اقدس لے کر بھی یزید کے شیطانی دربار میں پہنچ گئے۔ یزید تخت حکومت پر بری نخوت سے بیٹھا ہوا تھا
کہ زہر بن قیس آگے بڑھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، حسین 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے طاعت امیر پر مجبور کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں صبح ہوتے ہی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے آگے بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ لائے گئے ہیں اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدھیں نوچ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس نے کپڑے سے کھول کر سر امام آگے رکھ دیا اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید نے سر امام کو دیکھا تو اس کا مکروہ چہرہ کھل گیا اور پھر اس نے قیدیوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت میں سے ہوں، 70ویں پشت میں سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار بھی چے مگویاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش ہو رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا لڑکے تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے کوئی جواب دینے کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لن تعصوا علی ما فعنکم ولا تفرحوا بما اتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے اور اس چیز پر فخر نہ کرو جو تمہیں دی جائے۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ جناب زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر جناب زینب نے فرمایا اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکہ و منا، اے سید النساء فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھیں کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا یہ میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ جناب زینب نے فرمایا خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کیں اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر چھڑی
امام علی مقام کے لبوں کو لگا کر کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب سیدہ زینب نے فرمایا یزید، حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے کافر مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔ تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے اور پھر بڑوں کو پکار رہا ہے۔ یاد رکھ کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو نے اپنے بوڑھے مقتولوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اسلام کے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے، اور اس پر یہ جرات کہ تو اعلان بھی کر رہا ہے۔ کیا تیرے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں؟ کیا تیرا حشر و نشر سے بھی ایمان اٹھ گیا ہے؟ کیا تو خدا تعالیٰ کے محاسبے سے اس قدر بے نیاز ہو گیا ہے؟ یاد رکھ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا، اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینۃ العلم کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی کا خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ پھر ایک شامی حرامی اٹھا اور اس نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر یہ لڑکی مجھے دے دو۔ جناب سکینہ حضرت سیدہ زینب سے چپٹ کر پیچھے بیٹھ گئیں تو جناب زینب نے پکار کر کہا کمینے، تیری یہ جرات کے ناموس سے رسول پر آنکھ اٹھاتا ہے، بے شرم، اس کا حق نہ تجھے ہے نہ تیرے امیر کو۔ یزید نے سنا تو غصے سے جل گیا اور یوں بکواس کرنے لگا کہ تم جھوٹی ہو، مجھے اس کا حق حاصل ہے، میں اگر چاہوں تو ابھی ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا غلط کہتے ہو، تمہیں اس کا حق خدا نے ہرگز نہیں دیا کہ بنات رسول کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دو۔ اپنا حق بتانے کے لیے تمہیں برسر عام یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم ملت مصطفیٰ سے نکل گئے ہو اور تم نے دین محمد کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تمہاری پہلی گفتگو سے تو کفر کی صاف بو آتی ہے، اب یہ اعلان بھی کر سکتے ہو تو کر دو۔ یزید اور بھی غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور تیرا بھائی بھی نکل چکا ہے۔ جناب زینب نے جواب دیا اللہ کا دین میرے نانا، میرے باپ اور میرے بھائی ہی نے تو دنیا کو دیا ہے۔ یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے۔ بنت علی کی حق و صداقت کی آواز نے تخت یزید کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور شامی حرامی کو غصے سے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ۔ یزید دربار میں جمع ہونے والے شہریوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ یزید نے بنت علی کی بے لاگ گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا۔ یہی یزید کی شکست اور اس کی موت تھی، مگر تخت حکومت کی رعونت کس طرح دبنے دیتی۔ لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے پھر بھی کہہ ہی دیا میں تخت حکومت کا مالک ہوں، اگر خدا تیرے بھائی سے خوش ہوتا تو یہ اس بے بسی کی موت نہ مرتا۔ خدا مجھ سے خوش ہے جس نے مجھے تخت حکومت دے رکھا ہے، مجھے لاکھوں آدمیوں پر حاکم بنا رکھا ہے۔ خدا تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا تو اس کی ضرور مدد کرتا۔ خدا میرے ساتھ تھا، اس نے تیرے بھائی کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دے دی۔ میں تخت پر بیٹھا ہوں، تیرے بھائی کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پڑا ہے۔ دربار میں کئی لوگوں نے اس کی نخوت و تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کا برا منایا اور دل سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کیا۔ یہی یزید کی حقیقی شکست تھی۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب زین العابدین نے فرمایا یزید اب بتاؤ کہ کس کی حکومت قائم ہے؟ شہر تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے کہ تیرے باپ کے نانا کا یا تیرے نانا کا یا کسی اور کے نانا کا باپ کا نام گونج رہا ہے۔ اب بتاؤ حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری؟ دربار میں ہجوم عام ہو چکا تھا۔ امام زین العابدین کے ان الفاظ نے بڑا گہرا اثر کیا۔ مشتعل لوگوں کی آوازیں آئیں، حکومت حسین کے نانا کی ہے، حسین زندہ ہے، حسین کے قاتل درندے ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں۔ غصے میں آئے ہوئے عوام کے ہجوم پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ یہی یزید کی شکست اور امام حسین کی فتح تھی۔ حسین جان دے کر زندہ ہو گئے تھے اور یزید حسین کی جان لے کر مردہ ہو گیا تھا۔ حسین کے قاتل مردہ ہو گئے تھے، روح اسلام آزاد ہو رہی تھی، مقصد حسین پورا ہو رہا تھا۔ پھر جناب زینب نے ارشاد فرمایا یزید تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے، تمہیں حیا ہوتی تو ناموس رسول کو اس طرح دربار میں طلب کر کے رسوا نہ کرتا۔ اے فتنہ گر، کیا تیرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ہمارا سب کچھ لوٹ کر بھی تیری وحشت کو سکون نہیں ملا، گلستان فاطمہ کو اجاڑ کر بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، میری ماں تیری ماں سے افضل ہے، اولاد رسول اولاد ابو سفیان سے افضل ہے، اولاد خدیجہ اولاد ہندہ سے افضل ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھیں اور محمد عربی کی بہو بیٹیاں اس طرح برسر عام تیرے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہوں؟ یزید عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا کہ انہیں حرم سرا میں پہنچا دو۔ ایک روایت میں ہے کہ قید خانے میں ڈالا گیا اور پھر صبح نعمان بن بشیر سابقہ گورنر کو کوفہ کے ہمراہ اس لٹے پٹے قافلے کو امام علی مقام کا سر انور دے کر واپس کر دیا۔ اب یزید میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسیروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا، اس لیے کہ خون حسین نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کے شہریوں کو قتل مظلوم کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس فعل قبیح اور مذموم حرکت سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سر اقدس کے متعلق کئی روایات ہیں، فیصلہ کن روایت شہید ابن شہید کے حصہ دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک روایت ہے کہ قافلہ اہل بیت کربلا کے راستے ہی مدینہ منورہ کو واپس آیا اور کربلا میں امام علی مقام کا لاشا اقدس تلاش کر کے اس کے ساتھ ہی سر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا اور جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب حسن کے درمیان دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لٹا پٹا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ لٹا پٹا قافلہ دربار رسول پر۔ اہل بیت رسول نے جب آثار مدینہ دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی کا وقت یاد آ گیا، اس نورانی قافلے کا ایک ایک فرد یاد آ گیا۔ قافلہ سالار کا تصور سامنے آیا تو کلیجے چر گئے، سینوں پر چھریاں چل گئیں، درد و الم کی دبی ہوئی چنگاریاں آہوں کی ہوا لگنے سے شعلے بن کر بھڑک اٹھیں، دلوں کے سمندروں میں طوفان آ گئے، آنکھیں آبشاریں بن گئیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا آہ یا رسول اللہ، واہ محمد، آ محمد، یا جزاح، یا تاجدار مدینہ، ہم لٹ گئے، آپ کا حسین آپ کے نام پر قربان ہو گیا۔ یا رسول، میرا بھائی بچھڑ گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، نانا جان آپ جسے چوما کرتے تھے اس پر تلواریں چل گئیں، ظالموں نے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر دیا، اس کے جسم کو نیزوں میں پرو دیا، اس کا بند بند کاٹ دیا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ آہ نانا جان، تیرے حسین کی ایک ایک نشانی کربلا کی ریت میں چھپ گئی۔ مقدس نانا، کیسے بتاؤں کہ آپ کی گود میں کھیلنے والی زینب کے ہاتھوں میں ظالموں نے ہتھ کڑیاں ڈال دیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں رسیوں میں جکڑ کر اونٹوں پر سوار کرایا گیا،
جناب ام لیلا اور حضرت رباب نے فریاد کی، اے تاجدار مدینہ، اے ہمارے آقا و ہمارے مولا، ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارا سہاگ اجڑ گیا، ہماری آرزوئیں لٹ گئیں، ہماری گودیں خالی ہو گئیں۔ ادھر یہ فریاد و فغاں ہو رہی تھی، ادھر مدینہ منورہ کے لوگ، مرد عورتیں بچے چیختے چلاتے اور روتے تڑپتے باہر نکل آئے۔ ان کو مصیبت زدہ قافلے کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ دونوں جانب ایک کوہرام مچا ہوا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج ہی قیامت بپا ہو چکی ہے۔ لوگ اہل بیت کی سواریوں سے چمٹ چمٹ کر نالہ و شیون اور فریاد و فغاں کر رہے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 40 افراد میں سے چند خواتین اور بیمار سجاد کو دیکھتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اہل مدینہ کی فریادیں اور رونا تڑپنا دیکھا تو اہل بیت رسول کے دل اور زیادہ بھر آئے۔ درد اور بڑھتا گیا، سوز و الم میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ پھر کون کم روتا، سبھی مجسمہ غم بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح نالہ و شیون بھی جاری رہا اور سواریاں بھی آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہیں۔ چند قدم آگے بڑھے تو غم و آلام کا ایک نیا طوفان آنکھوں کے سامنے تھا۔ مدینہ منورہ کی چند عورتوں کے ساتھ جناب صغرا میلا سا برقع اوڑھے آگے بڑھتی ہیں اور اپنی امی کی سواری کے آگے لیٹ کر فریاد کرتی ہیں، امی جان اب اپنی سواریاں میرے اوپر سے گزار دو، امی جان میرے جسم کو مسل دو، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے اب زندہ نہیں رہنا، مجھے اپنی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھوپھی جان آپ بھی اپنا ناقہ میرے اوپر سے گزار دیں، پھوپھی جان میری زندگی ختم کر دو، میرا جسم پاش پاش کر دو۔ سب کچھ لٹا کر آنے والوں، آپ کے پہلے بھی مجھ پر بڑے احسان ہیں، ایک احسان یہ بھی کر دو، مجھے روتی تڑپتی چھوڑ کر جانے والوں، اب تو مجھے اکبر کے پاس بھیج دو، اب تو میرا اکبر مجھ کو ملا دو، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دو۔ آپ علی اصغر کو جلد ملانے کا وعدہ کر گئے تھے، یا میرا اصغر واپس کر دو یا مجھے اصغر کے پاس بھیج دو، میں نے اس کے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، امی جان میں نے اسے کپڑے پہنا کر دیکھنے ہیں، میں نے اس کے لیے کھلونے خریدے ہوئے ہیں، میں اس کی امانت اسے پہنچانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے اصغر کے پاس بھیج دو، مجھے بھیا اکبر کی شادی میں جانا ہے، میں نے اپنی بھائی کو دلہا بنتے دیکھنا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر ساتھ لے جائیں گے، وہ نہیں آ سکے تو میں خود ان کے پاس چلی جاؤں گی، ان کو جنت کا دولہا بننے کی جلدی تھی، وہ تبھی تو اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی، میں ان کی شادی میں ضرور جاؤں گی، بھیا کی شادی میں بہن موجود نہ ہو تو شادی کا کیا مزہ ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ان کے پاس جانے دو، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جناب صغرا پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی غمزدہ اور افسوسناک یہ مقام ہے۔ سواریوں کو پیچھے ہٹا کر بٹھا دیا گیا، بے ہوش بچی کو حوض میں لٹا کر یہ غم میں ڈوبا ہوا قافلہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو گیا۔ روضہ اقدس پر پہنچ کر جو حالت علم نصیبوں کی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ چیخ و پکار کی جگہ دبی دبی آہوں اور سسکیوں نے لے لی تھی۔ مواجہ شریف کے سامنے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور مسلسل روتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں، سبھی اپنے اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دربار مصطفیٰ پر حاضری دینے کے بعد یہ غمزدہ قافلہ شہزادی رسول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے غم کی کہانی دربار بطول میں پیش کی اور پھر روتے دھوتے سبھی لوگ واپس آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ
اس ایک دن میں اہل مدینہ پر جو غم طاری ہوا اس کا اثر 1 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ایک ہی حالت میں رہا۔ ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا اور کھویا کھویا سا نظر آتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جناب زین العابدین نے اس واقعے کے بعد پوری زندگی اشک باری میں گزاری۔ آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ سرخ آنسوؤں کی برسات ہوتی رہتی۔ یہ درد کب مٹنے والا تھا، یہ زخم کب بھرنے والا تھا، یہ سوز کب جانے والا تھا۔ غم حسین کو تو زندگی کے آخری سانس تک نبھانا تھا۔ یہ غم تو لامحدود وسعتوں کا حامل ہے۔ آج 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ غم اسی طرح اپنی اثر انگیزی دکھا رہا ہے جس طریقے سے ظہور میں آیا۔ غم حسین ہی تو غم حیات کا مداوا ہے، غم حسین ہی تو گناہوں کا کفارہ اور جنت کی کلید ہے۔ امام عالی مقام کی یاد میں چند آنسو بہا دینا سالہ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے کیے فدا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے کیے فدا۔ تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے تے ستے ہوئے سبنا حبیبانو سلام۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام۔ شہادت حسین کے اثرات، قاتلان حسین کا انجام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ عمار کہتے ہیں ہم نے وہ دن یاد رکھا اور یہ وہی دن نکلا جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی زلفیں اور داڑھی مبارک کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مقتل حسین میں گئے تھے۔ امام علی مقام کی شہادت نے حور و ملائک اور انسانوں کے ساتھ ساتھ قوم جنات کو بھی رلا دیا۔ جن اور جنیاں فریاد کرتی پھرتی تھیں۔ امام احمد بن حنبل عبد الرحمن بن مہدی ابن مسلم سے وہ عمار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ سے سنا کہ امام حسین کی شہادت پر جنہوں نے نوحہ خوانی کی وہ رو رہے تھے اور پڑھ رہے تھے ایھا القاتلون جہلا حسینہ۔ دوسری روایت ابو جناب کلبی وغیرہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا میں موجود تھے اور ہم نے جنات کے یہ نوحے سنے۔ تاریخ الخلفاء اور ما ثبت بالسنت وغیرہ میں ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا۔ دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہو گئی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ ابن زیاد کے مکانوں سے خون نکل رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سورج گہنا گیا، 7 روز تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ ایک شکی نے کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ عراقی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتا، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کڑوا ہوتا۔ عمریشی کا بیان ہے کہ کوفہ کے جس قصر عمارت میں ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر رکھا ہوا تھا اسی جگہ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر مختار سقفی کے آگے، اسی جگہ پر مختار سقفی کا سر معصب بن زبیر کے آگے رکھا ہوا تھا اور اسی جگہ معصب کا سر عبد الملک کے سامنے پڑا تھا۔ اور جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ اس جگہ ایسے ہی ہر حاکم کا سر آتا ہے تو اس نے قصر عمارت کو چھوڑ دیا۔
ازدیہ کا بیان ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا اور اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا، آسمان سے بھی خون برسا اور جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پھٹنے تک بھی سرخ رہا۔ خراسان، شام اور کوفے کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کوفے میں ایک شخص نے امام مظلوم کی شان میں گستاخی کی تو وہ فوراً جل گیا۔ امام مظلوم کے قاتل ایسی شدید قسم کی پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی۔ چند لوگ ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مبتلا مصیبت ہوا۔ ایک شخص نے کہا غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پچھلی رات وہ چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر آگ آگ کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم لکڑی کے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ زہری کا بیان ہے کہ ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں تلوار تھی اور امام حسین کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ آپ نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا تو نے میرے بیٹے کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی اور پھر خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا تھا۔ سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں جس شخص سے کوفے سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، جس شخص نے کوفہ سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا منہ انتہائی مکروہ اور کالا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امام کے سر کو جس دن سے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہے اسی دن سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ 2 شخص رات کو آتے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، پھر اس میں دھکا دے دیتے ہیں، میرا سر جھکتا ہے اور آگ چہرے کو جھلساتی رہتی ہے، پھر وہ بری حالت میں اسی عذاب کے ساتھ مرا۔ امام الانبیاء کا ارشاد ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے اور میرے نواسے کے قتل کے بدلے میں 2 بار 70,000 قتل ہوں گے۔ اور پھر یہ فرمان رسول پورا ہو کر رہا۔ قاتلان حسین پر قہر الہی اور غضب خداوندی ٹوٹ پڑا تھا اور وہ انتہائی خوفناک موت مر رہے تھے۔ ایک شخص کو خواب میں سرکار دو عالم ملے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے غصے کی حالت میں اس کی طرف اشارہ کر رکھا تھا اور کہہ رہے تھے کہ میں تو حسین کے مقابلے پر نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو میرے بیٹے کے قتل پر خوش تو ہوا تھا۔ ہم یہاں مختصر طور پر یہ سب کچھ تحریر کر رہے ہیں، مکمل طور پر واقعات اور ان پر بحث بعد میں پیش کی جائے گی۔ مندرجہ ذیل واقعات کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ امام علی مقام کو خط لکھ کر منگوانے والوں میں ایک شخص جس شخص نے بھی ان کو بلایا تھا سب کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ شمر ملعون کا انجام۔ شمر کو جب گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہا جس ہاتھ سے گردن حسین پر خنجر پھیرا تھا وہ اٹھا۔ شمر نے رو کر کہا پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پی لو۔ مختار نے کہا بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے۔ پھر پہلے نیزے مار مار کر اس کا بند زخمی کیا، پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پہاڑیوں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس کو نیزے مار مار کر ہلاک کیا۔ حرملہ وہ بدبخت اور ملعون شخص تھا جس نے جناب علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا، اور جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مظلوم اصغر کا گلا چھیدنے والے حرام زادے کے گلے پر تیر چلاؤ، اور اس کی گردن کو تیروں میں پرو کر پھر اس کے ہاتھ کٹوائے، پھر پاؤں کاٹنے کا حکم دیا، پھر آگ جلا کر اس میں پھینک دیا۔ یہ ہے خون علی اصغر کا انتقام۔ خولی بن یزید، اس شیطان کو جب دربار مختار میں پیش کیا گیا تو اس نے
یہ کیا یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا تھا، یہ کہہ کر اس نے پہلے دانا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، پھر بایاں ہاتھ کٹوا دیا، پھر دونوں پاؤں کاٹ کر اس کا دھڑ اسی طرح باہر پھینک دیا۔ مالک بن بشیر یہ بھی امام علی مقام پر تیر برسانے والوں میں پیش تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیے اور اسی طرح تڑپتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ سنان بن انس اس شقی القلب نے امام علی مقام کے سینے کے آر پار نیزہ بھی کیا تھا اور آپ کے سر کو بھی کاٹا تھا۔ یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہ میں تلاش کرتا پھرتا تھا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے چڑھی ہوئی تھی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی پہلے انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ کٹے، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کے کان چیر دیے گئے، پھر خنجر پھیر کر آنکھیں نکال لی گئیں اور روغن زیتون کی دیگ آگ پر چڑھا کر اس میں زندہ جلا دیا گیا۔ حکم بن طفیل اس ملعون نے حضرت امام حسین کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علمدار پر بازو قلم ہونے کے بعد تیر چلایا تھا۔ اس کو مختار کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد ملعون یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا، جب مختار کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارات کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کے احکام جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے کس کر مشکیں باندھی گئیں تھیں اور سپاہی اس کے منہ پر تماچے مار مار کر لا رہے تھے۔ جب مختار کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا اور پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ آیا اور اس کے ایک نتنے میں گھس کر دوسرے نتنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین کا انتقام۔ ہر شخص اپنے اپنے ظلم کی سزا بھگت رہا تھا، لیکن انتقام آخرت ابھی باقی ہے۔ جس روز ابن زیاد کو اپنی کرتوتوں کا بدلہ دینا پڑا اس روز بھی یوم عاشوراء تھا۔ یہ 10 محرم 66 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ یزید نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم میرے راستے سے حسین ابن علی کا کانٹا ہٹا دو گے تو میں تمہیں خراسان کا حاکم بنا دوں گا، لیکن نہ تو وہ وعدہ ہی پورا ہوا، نہ ہی کوفہ و بصرہ کی گورنری باقی رہی۔ بالآخر کتوں کی موت مرا اور قیامت ابھی باقی ہے۔ درس عبرت ہے اہل نظر کے لیے۔ حجاز مقدس میں امام حسین کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین پوری رونائی اور دل آویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو دھوکے سے بیعت یزید قبول کروائی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے دھوکے سے کر لی تھی وہ بھی اب بیعت یزید کو توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کے جاسوس نے جب اسے حرمین شریفین میں بسنے والوں کے بیعت توڑنے کے متعلق اطلاع دی تو وہ بہت سٹ پٹا گیا اور پھر اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، مگر لوگ بدستور یزید سے اظہار نفرت کرتے رہے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے، اور ان لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا کر اس کی عیاشی و فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب عثمان بن محمد گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگ لوگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ لوگ اس کی بیعت کو نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے، تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا جو قبیحات اس کی گھٹی میں پڑ چکی تھیں، ان سے کیسے
بچتا۔ ہاں البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہینہ ٹھاٹھ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھتا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر جب چاہے خریدا جا سکتا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینۃ الرسول کا وفد تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس زندگی کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق و فاجر اور تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری اور لہو و لعب کا رسیہ ہے، شراب کھلے بندوں پیتا ہے، محرمات کو جائز سمجھتا ہے، اور اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں لوگوں نے بتایا۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی منمانی کرتا ہے، اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عامل بن گئے۔ یزید کے لیے حجازیوں کی مخالفت سوہان روح بن گئی۔ اب وہ ابن زیاد کو بھی اس کام پر معمور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ امام حسین کے قتل کے عوض میں اسے خراسان کی حکومت دینے کا وعدہ کر کے یزید نے انحراف کر لیا تھا اور اس کے بجائے اسلم کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا۔ ابن زیاد بدنہاد کو حکومت کس طرح مل سکتی تھی؟ یہ تو قدرت کا انتقام تھا۔ بہرحال اب ابن زیاد بھی یزید سے متنفر ہو چکا تھا اور اس کے کسی بھی دوسرے کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یزید نے بڑی سوچ بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایتوں کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، ان لوگوں کے سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود و مصرف بن عقبہ نے مدینۃ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذی وقار لوگ شہید کر دیے گئے، اور بالآخر فوج یزید مدینہ منورہ پر قابض ہو گئی، اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، محمد عربی کے منبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر، جنت کی کیاریوں میں ان کے گھوڑے لید اور پیشاب کر رہے تھے، اور وہ وحشت و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مدینۃ الرسول کی بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹ رہے تھے۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ پاک بازوں کی عصمت دری بھی کی۔ حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود و سلام کے ہدیے پیش کر رہے تھے، اور دوسری طرف یزید کے بدمعاش ضلالت اور رذالت کی انتہا کر رہے تھے۔ یہ تھا یزید کا دوسرا کارنامہ۔ لعنت ہو خدا کی ایسی فوج بھیجنے والے پر اور ایسی فوج پر۔ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی۔ مصرف بن عقبہ ملعون راستے ہی میں مر گیا، اور یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی، اور پھر مکہ معظمہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجنیقوں میں رکھ کر کعبہ معلیٰ پر پتھر برسائے اور کعبے پر آگ پھینکی، جس سے غلاف کعبہ جلنے لگا۔ علی الہدیٰ القیاس، ظلم و ستم کی کوئی حد ایسی نہیں جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو، اور یہ سب کچھ حکم یزید سے ہوا تھا۔ کربلا معلیٰ کے واقعے میں یزید کو ملوث ہونے سے بچانے والے اس ظلم کا کیا جواز پیش کریں گے؟ مدینہ منورہ میں جو قیامت بپا ہوئی اس کو چھوڑ دو، صرف یہ بتا دو کہ مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اجازت اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی کیا تعزیر ہے؟ خواہ مخواہ ایک مردود و ملعون اور رائندہ درگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ضلالت اور رذالت اور آتش جہنم کے اور کیا حاصل ہوگا؟ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید دم توڑ رہا تھا، اس کی حکومت
کو 3 سال 8 ماہ ہو چکے تھے، اس نے اپنی عیاشی اور فحاشی کے علاوہ ان 3 سالوں میں 3 عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے۔ نواسہ رسول اور اس کی اہل بیت کو شہید کروایا، شہر رسول کو لوٹا اور اس کی بے حرمتی کی، مولد رسول میں آگ لگائی اور کعبہ کے غلاف کو جلایا، اور اب وہ حمص میں قولنج کے شدید ترین درد سے تڑپ رہا ہے۔ شاہی حکیموں کی سب دوائیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ درد 3 دن سے اٹھ رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور آخر اسی عذاب علیم میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہو گیا۔ لعنت اللہ علیہ وانصارہ واعوانہ۔ بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی سے جلی ہوئی اور سیاہ تھیں۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، اور باب صغیر و دمشق میں جہاں اس کی قبر تھی اب وہاں ایک شیشے کا کارخانہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ پر شیشہ گالنے والی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کی سزا بھی یہی تھی۔ یزید اور یزیدیت کے چاہنے والوں اور یزید کو تخت پر بٹھانے والوں کا انجام دنیا نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ روز محشر بھی دیکھ لیں گے۔ لعنت ہو ان تمام پر، لعنت ہو۔ تذکرہ شہید ابن شہید اختتام پذیر ہوا۔ یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم، یا رب کریم تو رحیم ہے کریم ہے، مولا اپنے رحم و کرم کے صدقے ہمارے حالوں پر کرم فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما، اور جناب شہیدان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقہ طفیل، اور جنہوں نے یہ تذکرہ شہید ابن شہید تحریر کیا، علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحمن الرحیم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام شہیدان کربلا اور تمام آل پاک اطہار کے صدقے مولا ہمیں اور تمام سننے والوں کو جنہوں نے یہ تذکرہ سنا ہے اور سنیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صاحب ایمان، صاحب عشق، صاحب علم، صاحب عمل اور عاشق اہل بیت بنائے۔ عشق اہل بیت میں جینا نصیب فرمائے، عشق اہل بیت میں موت آئے، اور عشق اہل بیت ہی میں حشر کا انجام ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حبیب اللہ کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر ہو، ان کے صدقہ طفیل ہم بے حساب و کتاب بخشے جائیں۔ اس دنیا میں ہمیں ان کے صدقہ طفیل آسانیاں نصیب ہوں، ہماری سب حاجات پوری ہوں، سب پریشانی اور بلائیں دور ہوں، ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے، راحت و سکون ہوتا ہو جائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر عطا ہو، ہماری ہر مشکل پریشانی دور ہو۔ ہمیں شہید ابن شہید حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور شہیدان کربلا کے صدقے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، ان کے غلاموں میں نام لکھا جائے، ان کی غلامی نصیب ہو، ان کی غلامی میں حشر نصیب ہو۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی حضرت خواجہ سیدنا ریاض الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ کرم ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے۔ جناب سیدی ریاض الدین چشتی قدس سرہ کا دامن کرم ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور ان کے دامن کرم کے صدقے ہمیں دارین کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔